پہلا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور اس مختصر سے وقت میں آپ نے اتنا وسیع مطالعہ، تمام مکاتب فکر کا علم اور ان کے دلائل پڑھ لیے، مطلب یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ کی مدد سے ہر چیز ممکن ہے جی۔ میری الحمدللہ اس وقت عمر جو ہے وہ 41 ایئرس کراس کر چکی ہے۔ میری جو پیدائش ہے 1977 4 اکتوبر ہے، تو 42واں سال آپ سمجھ لیں شروع ہو چکا ہے، 41 پورے ہو کے۔ باقی یہ علم حاصل کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں تو اللہ تعالیٰ مدد فرمانے والا ہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے اس عمر کے اندر 2 3 پی ایچ ڈیز بھی کی ہوئی ہوتی ہیں، ہزاروں صفحوں کی کتابیں اور تفاسیر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اصل میں آپ اپنے ٹائم کو یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے سب کو یہی ایک مختصر زندگی دی ہے، وہ جس طرف بھی آپ لگا لیں گے تو آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس کام کے اوپر لگ جائیں تو اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ بارش میں ایک آپ کو تھم رول کے طور پہ چیز بتا دیتا ہوں۔ یہ سیم کوسچن مجھ سے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا، اور آپ دیکھ رہے ہیں میری ان کے ساتھ میٹنگ کی ویڈیو بھی ریکارڈڈ چڑھی ہوئی ہے، اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں ایڈریس کی تھیں۔ یہ سیم کوسچن انہوں نے بھی کیا تھا، تو میں نے ان سے بھی عرض کیا تھا کہ اس کے لیے پہلی شرط یہ کہ آپ تعصب سے پاک ہو جائیں اگر آپ نے کمپیریٹیو نالج حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک شخص بریلویوں کے گھر پیدا ہوا ہے، پوری زندگی صرف بریلوی علماء کو سنے گا، بریلویوں کی کتابیں پڑھے گا، اس کو کبھی نہیں پتہ چلے گا کہ دیوبند، اہل حدیث اور اہل تشیع میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اور یہی آپ فارمولہ باقیوں کے لیے بھی لگا لیں، اگر کوئی ان کے گھر پیدا ہوا ہے تو وہ دوسروں کے بارے میں نہیں سوچ سکتا۔ اس کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ تعصب سے پاک ہوں اور سب کو سٹڈی کریں، تمام علماء کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی تقاریر کو سنیں، اور خصوصاً ان معاملات کے اوپر سنیں جن کے اندر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ جہاں پر اتفاق پایا جاتا ہے وہاں تو آپ کو سارے ایک ہی بات کریں گے۔ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس پہ تحقیق کروں کہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کتنے ہیں، تو سارے ایک ہی مانتے ہیں۔ جب آگے نٹی گریٹیز ڈسکس ہونی شروع ہوں گی نا تو پھر آپ کو توحید کے معاملے میں معاملات کلیئر ہوں گے۔ اسی طریقے سے حیات النبی کا عقیدہ، اس کے حوالے سے اختلاف پایا جاتا ہے، اس کے لیے آپ کو کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی پڑے گی۔ تو یہ سارے کام اللہ کے فضل سے، یعنی میں نے علماء کی محنت سے ہی اس کو مینیجیبل فارم میں پیش کیا۔ اور یہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کوئی اپنی ذاتی اختراع ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز ریفرنس کے ساتھ بیان کی جاتی ہے۔ تو یہ پہلا تھم رول ہے کہ آپ تمام مکاتب فکر کو سنیں، تمام مکاتب فکر کی کتابیں پڑھیں، اور دوسرا تھم رول یہ ہے کہ پھر آپ ذرا خود بھی محنت کریں۔ محنت ایک اس اعتبار سے کریں کہ جو ریفرنسز انہوں نے دیے ہیں ان کو کاؤنٹر ویریفائی کریں کہ کہیں انہوں نے کہانیاں تو نہیں ساتھ مکس کی ہوئی، اور پلس پھر آپ نیوٹرلی اس چیز کو سٹڈی بھی کریں۔ اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ ایک ٹاپک کو پکڑیں، اس پہ آپ 2 سے 3 دن لگائیں تو آپ کو صحیح بات پتہ چل جائے گی، بشرطے کہ آپ قرآن و سنت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہوں۔ اگر آپ قرآن و سنت کو اپنے مطابق مولڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کا وہی حال ہوگا جو اس وقت اکثر علماء کا ہے کہ وہ اپنے اپنے فرقوں کے گول کیپر بنے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو ان کے اصول اور مبادی کے اوپر جو چیزیں ہیں نا وہ بھی دکھا دیں نا، تب بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا۔ ہم نے دیکھیں یہی کوشش کی ہے کہ ہم نے جس مکتب فکر کی جو سٹرینتھ تھی نا اسی سٹرینتھ کے اوپر ان تک بات پہنچائی ہے، جس کو ہم اپنی یعنی مادری لینگویج میں کہتے ہیں کہ پہلوان جڑا ہے اپنے زور تے ہی ڈگتا ہے۔ جتنا بڑا پہلوان ہوگا نا تو اگر اس کو آپ بس اس طرح لڑکھڑا دیں تو وہ اپنے ویٹ کے اوپر ہی گر جائے گا۔